آدھی رات کے وقت جہاں باہر آسمان سے زور و شور سے پانی برس رہا تھا، گھر کے سبھی لوگ باہر جمع تھے، کیونکہ ان کے گھر کے بڑے سپوت کی شادی کے 14 سال بعد یہ خوشخبری سنائی دی تھی۔ ان کے پاؤں تو زمین پر ٹک ہی نہیں رہے تھے۔ اللہ نے انہیں وہیں اسپتال کے اندر لیبر روم کے باہر ایک وجیہ مرد اضطرابی عالم میں یہاں سے وہاں ٹہل رہا تھا، جہاں رات کا وقت ہونے کے باعث اسپتال میں چہل پہل نہ ہونے کے برابر تھی۔ ڈاکٹر نے اس سے پہلے ہی احتیاط کا کہا تھا، لیکن وہ بضد تھی کہ وہ اس ننھی جان کو جنم دے کر رہے گی۔ اگر خدا نہ کرے اس نے اللہ کے فیصلے سے منہ موڑ لیا تو اللہ ساری زندگی کے لیے اس سے ناراض نہ ہو جائے۔ دیورانی نے پھیکا سا منہ بنایا، کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ وہ جلدی وارث تو انہوں نے خاندان کو دیا ہے، اس نظر سے ان کی اہمیت خاندان میں زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور اس کے شوہر بھی اس بات کی حمایت کرتے تھے، لیکن سارے پیسوں کی بھاگ دوڑ بڑے بھائی کے ہاتھ میں دے دی گئی تھی۔ جب تک ہار کو کوئی فیصلہ نہ ہوا تو دیورانی خود سونے چلی گئی، کہنے لگی جب بچہ پیدا ہوگا تب اٹھا لیا جائے۔ عزیز بیوی کو تڑپتے دیکھ شوہر کے سنجیدہ چہرے پر چھائے خوف کے بادل ان باتوں سے بھی زیادہ گہرے تھے۔ گزرتے وقت کے ساتھ دل کی دھڑکنیں بھی تیز ہو رہی تھیں۔ مزید صبر کرنا بہت مشکل تھا۔ خدا کی ذات سے یہی دعا مانگی جا رہی تھی کہ فیصلہ ان کے حق میں ہو۔ وہ بیوی یا بچے دونوں کو کھونے کا رسک نہیں لے سکتے تھے۔ اللہ کی رحمت برس رہی تھی اور وہ اپنی رحمت کا انتظار کر رہے تھے۔ اچانک سے بادل گرجے۔ وہ بھلا کیسے پریشان نہ ہوتا۔ دل بیٹھا جا رہا تھا، بس کندھا ملنے کی دیر تھی۔ وہ وہی کندھے پہ سر رکھ کر رونا شروع کر دیتا، اور مرد بھی اپنی پسندیدہ عورت کے لیے ایسے ہی پریشان ہوتا ہے۔ اندر اس کی عزیز جان بیوی اس کی اولاد کو دنیا میں لانے کے لیے درد جو جھیل رہی تھی، اس کی چیخ پورے کوریڈور میں گونج رہی تھی۔ تکلیف کے باعث سانس لینا دوبھر ہو رہا تھا۔ ڈاکٹر اپنی پوری کوشش میں لگے ہوئے تھے۔ وہ اس کے لیے بس دل سے دعا ہی کر سکتا تھا، اور مسلسل کر رہا تھا۔ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، بلکہ 2 بیٹے پیدا کر کے خاندان کو وارث دیا ہے، لیکن بھئی ہم نے ایسے نازک پن کے ڈرامے تو نہیں کیے، اور نہ ہی ایسی چیخیں ماری تھی۔ خود پر بھی کنٹرول ہونا چاہیے۔ پہلے دنیا میں ماں تھوڑی بن رہی ہے۔ دیورانی نے اپنی بڑبڑاہٹ شروع کر دی۔ صبح سے شام ہونے کو آئی تھی، اب تو وہ مزید ڈرامے کرتے تھک چکے تھے۔ اسے لیبر روم میں لے گئے کافی دیر گزر گئی تھی۔ شوہر کو پھر آرام نہ آیا تو وہ بھاگتا ہوا لیبر روم کے باہر کھڑا ہو گیا۔ چھوٹی کھڑکی سے دیکھنے کی کوشش کرنے لگا۔ مسلسل چکر کاٹ رہا تھا، اور اس بیچ صرف ایک بار نرس باہر آئی تھی اور یہ کہہ کر اس کی پریشانی بڑھا گئی تھی کہ کیس بہت سیریس ہے، آپ دعا کریں۔ کافی پیچیدگیاں شروع ہو چکی ہیں اور کیس کو سنبھالنا کافی مشکل ہو رہا ہے۔ آپ سے کسی قسم کا کوئی جھوٹ نہیں بولا جائے گا۔ لو جی، جس کا ڈر تھا وہی ہوا، لگتا ہے یہ بچہ بھی نہیں بچے گا۔ کچھ حاسدوں نے اپنے رائے ضرور دے دی تھی۔ اگر وہ اس وقت ہوش میں ہوتا تو سب کی اینٹ سے اینٹ بچا دیتا، لیکن اس وقت انہیں اپنی بیوی کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ تب سے اب تک 2 بار کوئی بار نہیں آیا تھا۔ تب سے اب تک دوبارہ کوئی باہر نہیں آیا تھا، جس کے اس کی فکر میں اضافہ ہونے لگا۔ انہیں اسی آنگن میں ایک ننھے پھول کی خواہش تھی، اور اگر اللہ نے ننھا پھول کسی کی جان لے کر دینا تھا تو ایسے پھول انہیں نہیں چاہیے تھے۔ وہ اللہ سے ہمیشہ نیک اور صالح اور بہتری کی دعائیں مانگتے تھے۔ تھوڑی دیر اور گزرنے کے بعد بالآخر درمیانی عمر کی ایک لیڈی ڈاکٹر خود ہی باہر آئی، جنہیں دیکھ کر وہ فوراً اس کی جانب لپکا۔ ان کے چہرے پر ایک خاموشی تھی جو یہ بتا رہی تھی کہ کچھ بری خبر ہے۔ کیا ہوا ڈاکٹر؟ میری وائف ٹھیک ہے نا؟ اس نے بےتابی سے جاننا چاہا۔ وہ اب بھی مزید خاموش رہتی کہ دیورانی پھر سے مداخلت کرنے لگی۔ بہن بتا بھی دو، صبح سے بیٹھ کر کمر تخت ہو گئی۔ مجھ سے تمہاری پڑھائی ہی نکلی لگتی ہے۔ ایک بچہ تم سے صبح سے پیٹ میں اس سے نہ نکالا گیا؟ ڈاکٹر نے ایسی جاہل باتوں پر غور نہیں کیا، اور ایسی عورتیں ہی دوسروں کو گھر تباہ کرتی ہیں۔ عورت ہو کر دوسری عورت کا دکھ درد نہیں سمجھ سکتی۔ ایسی عورتوں نے پورے عورت سماج کو گندا کر رکھا ہے۔ بیٹی ہوئی ہے؟ انہوں نے اس کے سوال کے برعکس سنجیدہ جواب دیا۔ سب کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، لیکن ڈاکٹر کا چہرہ کافی سنجیدہ تھا۔ انہیں یہ بات مسکرا کر کرنی چاہیے تھی، ان کے چہرے میں کوئی خوشی نہیں تھی، مگر
انہوں نے اسی انداز میں مزید بتانے کے لیے ہمت اکٹھی کرنے لگی۔ ڈاکٹر نے زبان پر ہاتھ پھیرا اور اس ہمدرد شوہر کو دیکھا جو اپنی بیوی کے لیے ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چیخ چیخ کر دکھائی دے رہا تھا کہ وہ ایسی خبر سن کر جی نہیں پائے گا۔ مگر کیا؟ آپ مجھے مکمل بات بتائیں، اور میری وائف کیسی ہے؟ اس نے ہمت کر کے بامشکل پوچھا۔ دل جس بات کی گواہی دے رہا تھا وہ پوری بات سننے نہیں چاہتا تھا۔ ایک دم سے بادل گرجے، یوں لگا کہ جیسے اس کے اوپر بجلی گر گئی ہو۔ انہیں ہم بچا نہیں سکے، وہ بتاتے ہوئے لمبے بھر کو رکی۔ دیورانی کا منہ کھل گیا۔ انہوں نے حیرت سے منہ پر ہاتھ رکھا۔ مطلب بیٹی کالی قسمت لے کر آئی تھی؟ منحوس سایہ اس کے خاندان پر پڑ گیا۔ لو جی، منحوسیت کا سایہ ہمارے خاندان پہ ڈال گئی۔ ڈاکٹر نے سر نفی میں ہلایا، کیونکہ ایسے لوگوں کی تعلیم و تربیت ان کے خاندان میں کی ہی نہیں جاتی، بلکہ ڈاکٹر کی بات سن کر وہ دوبارہ سانس نہ لے سکی تھی۔ اپنے دل کو پکڑ کر وہیں بیٹھ گئے۔ رنگ پیلا سب پڑنے لگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس کی نبض چیک کی جو بہت رک کر چل رہی تھی۔ جلدی انہیں اسٹریچر پہ ڈالیں، ڈاکٹر چیخ دی۔ اس ننھی جان کو پیدا ہوئے ابھی کچھ وقت ہی گزرا تھا کہ ان کی زندگی میں اتنی بڑا طوفان آ گیا، وہ شاید جانتی بھی نہیں ہوگی۔ ماں کو کھونے کے بعد باپ کو کھونے کے مراحل پر کھڑی ہے۔ زندگی کے کتنے مشکل باب اس کی زندگی میں کھلنے والے ہیں۔ یہ یتیم کا ٹیگ لگنے جانے والا ہے، اور پھر ایسے لوگوں میں رہ کر زندگی مزید بے حس ہو جائے گی۔ ایک دم سے ہلچل اور افراتفری مچ چکی تھی۔ جو عورت مر گئی اس کی پرواہ کسی کو نہیں تھی، لیکن شاید ان کی محبت کا ساتھ اتنا گہرا تھا، زندگی میں اکٹھے جانے کی قسمیں اس کی سچ ہو چکی تھی۔ اللہ نے ایک دوسرے کے بغیر اس دنیا میں رکھنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ ننھی جان کے سر کے اوپر سے باپ کا سایہ بھی اگلے 1 گھنٹے میں چھن چکا تھا۔ اچانک بیوی کی خبر ملنے سے وہ دل کے دورے کے سبب مر چکے تھے۔ وہ عورت اور ان کے ساتھ آنے والا مرد، جو رشتے میں بچی کا چاچا لگتا تھا، زور زور سے رونے لگا۔ کہنے لگا، ہمارے اوپر تو قیامت ہی ٹوٹ پڑی ہے۔ ہمدردی بٹورنے کے بہانے کرنے لگا۔ اصل میں خاندان پر نہیں، بس اسی کے بچی پہ قیامت ٹوٹی تھی۔ وہ بچی بھوک کے سبب بلک بلک کر رو رہی تھی۔ چھوٹے تو لڑکے اس کے پاس جا کر کھیلنے کی کوشش بھی کرتے تو نئی مالکن انہیں ڈانٹ کر پیچھے بھیج دیا دیتی تھی۔ کہتی تھی، اس منحوس کے ساتھ کبھی بھی مت کھیلنا، اس کا کالا سایہ تم لوگوں کو پر بھی کھا جائے گا۔ انہوں نے اپنے بیٹے کو بالکل الگ کر دیا تھا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی خوبصورتی اور معصومیت کو دیکھ کر وہ بچے اس کے دیوانے ہو جائیں۔ بی بی جی کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ یہ چھوٹی بچی تو جانتی بھی نہیں کہ اس کے اوپر کیا قیامت گزر چکی ہے۔ ننھی جان کا اس سب میں کیا قصور؟ نئی بادشاہت ظالم کو دے دی جائے تو وہ فرعون بننے میں دیر نہیں لگاتا۔ ندرت کا حال بھی ایسا ہی تھا۔ اس نے نوکرانی کو غضبناک آنکھوں سے دیکھا۔ وہ بیچاری شرمندگی اور بے چارگی سے نظر جھکا کر کھڑی ہو گئی۔ میت اٹھائی جا چکی تھی۔ لوگوں کا جم غفیر جمع ہوا تھا۔ بچی کو اٹھانے کی کسی کو اجازت نہیں تھی۔ وہ رو رو کر جب ہلکان ہو جاتی، جب جا کر دودھ کی 2 بوندیں اس کے منہ میں ڈالی جاتی تھی۔ زیادہ میری ماں بننے کی کوشش مت کرو۔ اتنی ہی تمہیں اچھی لگتی ہے تو خود پال لو۔ کسی کے پاس وقت نہیں تھا کہ اللہ کے لیے اتنے رزق میں سے 1 ڈبہ دودھ کا اس بچی کے لیے تیار کر دیا جائے۔ ماں کی ممتا کو تڑپ رہی تھی۔ دیکھیے آپ، اگر وہ بچی مجھے دے دیں تو میں اس بچی کا اچھے سے خیال رکھوں گی۔ پیسے بھی میں آپ لوگوں کے رویے کو دیکھ چکی ہوں۔ کوئی بھی اس بچی کو دل سے سنبھالنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اس بچے کا اضافی بوجھ آپ کے سر پر ہمیشہ منڈلاتا رہے گا۔ وہ ڈاکٹرنی ساتھ والے گاؤں سے آئی تھی۔ یہاں اپنے شوہر کے ساتھ چھوٹے سے کلینک کھول چکی تھی۔ وہ یہاں کے لوگوں کے لیے کچھ کرنا چاہتی تھی۔ ان کے اندر احساس اور ذمہ داری تھی۔ سنا ہے شاہ صاحب کی لاڈلی اور پسندیدہ بیوی ہے۔ انہوں نے شہر میں پڑھائی کے دوران اس لڑکی کو پسند کیا تھا اور پلکوں پر بٹھا کر رکھتے ہیں۔ دکھنے میں ایسا لگتا ہے جیسے دودھ کی ہو۔ ان کے شوہر نے انہیں بہت منع کیا کہ اب چھوٹا بھائی لالچی اور خود غرض انسان ہے، وہ کسی صورت بھی اس بچی کو اس کے حوالے نہیں کرے گا۔ لیکن ڈاکٹرنی کہنے لگی کہ بیٹے کے بعد وہ دوبارہ تو ماں بن نہ سکی،
اب اللہ نے بچی کو ان کی زندگی میں شاید اس لیے بھیجا ہے۔ محترمہ، تم نے ہی تو اس بچی کی ماں کو مارا ہے۔ اگر تمہاری اتنی قابلیت ہوتی تو آج وہ بچ چکی ہوتی، اور تم اس بچی سے ہمدردی جتانے کو آ گئی ہو۔ کیوں ہم اس کے اپنے رشتے مر چکے ہیں جو ہم پرائے لوگوں کو دے دیں گے؟ یا آپ میری بیوی سے کس لہجے میں بات کر رہی ہیں؟ آپ لوگوں کو کس نے کہا ہے کہ آپ یہاں آئیں؟ ٹھیک ہے، اگر آپ کو یہ دشمنی نبھانی ہے تو آج سے ہم بھی دشمنی کا اعلان کرتے ہیں۔ چلو بیوی، وہ نفیس اور محنتی انسان تھے، کبھی کسی کا حق نہیں مارا تھا، لیکن آج بیوی پر غلط الزامات لگنے پر وہ برہم ہو گئے۔ ان کی بیوی انہیں بہت روکتی رہی، لیکن انہوں نے ایک نہ سنی۔ بڑی بیگم کے چلے جانے کے بعد ندرت نے ہر ملازم پر بڑا ظلم کیا تھا، اور جو بھی بڑی بیگم کو چاہتا تھا اس سے نوکری سے نکال دیا جاتا اور نئے چاپلوس ملازموں کو بھرتی کیا تھا، جس کی وجہ سے بچی کا دھیان رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ نوکر چاکر بھی اسے ڈانٹ دیا کرتے تھے، کبھی کبھار تو مار بھی دیا کرتے تھے۔ میاں بیوی نے انہیں کسی اور کے حوالے سے صرف اس وجہ سے نہیں کیا تھا کہ ابھی ساری دولت بڑے بھائی کی اس بیٹی کے نام تھی۔ وکیل کے بقول جب تک یہ بچی 18 سال کی ہو کر خود یہ ساری دولت اس کے نام نہیں کر دیتی، تب تک وہ کسی چیز پر حق نہیں جما سکتے۔ قانونی طور پر وہ انہی کی رہے گی۔ اگر وہ بچی اس پڑھے لکھے فیملی کو دے دیتی تو شاہ خاندان اس بچی کے بڑے ہونے پر وہ جائیداد کا حق لینے کا مطالبہ ضرور کرتے۔ ایسے بیٹھے بٹھائے وہ دوسروں کو اپنی جائیداد کیسے دے سکتے تھے؟ بڑی مشکل سے تو حکمرانی کرنے کا موقع ملا تھا۔ چچا نے بھی کافی غیر قانونی زمینوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ بچی کو قابو میں رکھا کرو، 2 وقت کی روٹی بھی دے دیا کرو۔ اگر وقت سے پہلے مر گئی تو ساری جائیداد یتیموں اور غریبوں کو دینی پڑ جائے گی۔ باہر صاحب نے بھی ہم پر اعتبار کرنے کی بجائے غیروں پر اعتبار کیا، تبھی تو ان کی بیٹی کے ساتھ یہ ظلم ہو رہا ہے۔ چچا نے اپنے بیوی کو سمجھایا، جو آج کل ظالموں کے پہاڑ توڑ چکی تھی۔ اسکول پڑھانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، نہ ہی انہیں کسی کی باتوں کی پرواہ تھی۔ گھر بھی میں بیٹھا کرتی تھی، کبھی کبھار چھپ کر وہ کاپی لے کر انور چچا کا سر بھی کھا لیتی تھی، کیونکہ وہی ایک انسان تھا جو لاپرواہی دکھائے لیکن اس کی ہر مشکل وقت میں مدد ضرور کرتے تھے، جنہوں نے ہمیشہ اس کے ابا کا احترام کیا تھا۔ ان کے اماں ابا متعلق جتنی بھی باتیں ہوتی تھی وہ ان سے ہی پوچھا کرتی تھی۔ انہوں نے غصے سے اس چھوٹی بچی کو دیکھا جو کب سے پاگلوں کی طرح باتیں کر کر کے ان کا دماغ پکانے لگی ہوئی تھی۔ سر سبز کھیت کو دیکھ کر خوشی سے اچھلنے لگی، جیسے یہاں سے اگلتا سونا اس کی زندگی میں باہر کر دے گا۔ یہ سر سبز زمین تو حرام کھانے والوں کے پیٹ ہی بڑے کر رہی تھی۔ یہ کھیت، وہ بڑے والا کھیت اور وہ بہت بڑے والا کھیت، بہت سارے کھیت ہمارے ہیں انور۔ وہ چھوٹی سی بچی آفت کی پرکالہ تھی، کیونکہ سارا دن باتیں کر کر کے بھی نہیں تھکتی تھی۔ پرجوش منہ سے انگلی سے اچک اچک کر دور دور تک اشارے کرتے ہوئے چہرے پہ ازلی سنجیدگی سجائے پشت پر ہاتھ باندھے انور کو دیکھا۔ جب 1 مہینہ اس کو صرف منحوس کے لقب سے پکارا گیا تو انور نے ہی چھوٹے مالک کو مشورہ دیا کہ وہ اس کا نام رکھنا چاہتا ہے۔ انہوں نے بھی زیادہ لگاؤ نہیں تھا، اس لیے اجازت دے دی۔ تب سے اس کا نام نور پڑ گیا تھا۔ پہلے وہ اپنے ماں باپ کے متعلق بہت سارے سوال کرتی تھی کہ محیط کے اماں ابا کی طرح میرے ابا ابا کیوں نہیں ہیں؟ کیوں مجھے ویسی چیزیں لے کر کوئی نہیں دیتا جن بچوں کو اللہ زیادہ پیار کرتا ہے، ان کے والدین اپنے پاس بلا لیتا ہے تاکہ ان بچوں کی وہ خود حفاظت کر سکے۔ وہ دنیا میں اسپیشل ہوتے ہیں اور ان جیسا کوئی نہیں ہوتا۔ ان کے لیے اللہ اپنے پاس گھر تیار کرتا ہے، وہ بہت زیادہ کینڈیز اور باقی چیزیں ہوتی ہیں۔ ایسے جواب دے کر دل بہلاتا تھا۔ اگر ایسا ہے تو مجھے مارنے والوں کو اللہ کیوں نہیں کہتا؟ جب میں انہیں بتاتی ہوں کہ میں اسپیشل ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ پیار کرتا ہے، آپ کے مجھے مارنے سے وہ آپ سے ناراض ہو جائے گا، تو محیط سمیت سب مجھ پر ہنستے ہیں۔ انور نے اسے سمجھایا کہ یہ لوگ عقل نہیں رکھتے، تبھی اللہ کی بات سمجھتے نہیں ہیں، اور تم ان کے ساتھ بحث مت کیا کرو اور نہ ہی مجھ سے مزید سوال کرنا، کیونکہ اب میں تمہارے کسی سوال کا جواب نہیں دوں گا۔ وہ خاموش ہو گئی تھی،
لیکن اب کے بعد اس کے سوالوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا۔ ایک ٹاپک پہ نہ صحیح وہ کوئی اور دوسرا ٹاپک کھول لیتی تھی، اور آج اپنے ابا کی زمینوں کو دیکھ بہت حیران ہوئی تھی۔ پروردی نیوز سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ نام لکھنا سیکھ جائے گی تب وہ اپنے زمینوں پر لے کر آئے گا، اور آج وہ وعدہ پورا کرنے کا وقت آ چکا تھا۔ چھوٹے صاحب اور ندرت بیگم فنکشن کے سلسلے میں شہر گئے ہوئے تھے۔ ان سے اچھا موقع شاید ہی زندگی میں ملا ہو۔ جی ہاں جی، جہاں تک آپ کی نظر جا رہی ہے وہ سارے کھیت آپ کے ہیں۔ آپ کے والد یہاں کھیتی باڑی کرتے تھے۔ انور نے آپ کے پر خاصا زور ڈالا تھا، جس پر ننھی بچی نے منہ بسورا، اور اس نے کاش اپنے والد کو دیکھا ہوتا اور وہ اسے یہاں لے کر آتے۔ سچی اتنے سارے کھیت ہمارے ہیں؟ پھر مجھے وہ ندرت آنٹی پیٹ بھر کر کھانا کیوں نہیں کھانے دیتی؟ ہمیشہ یہی کہتی ہیں کہ تمہارا باپ نے اناج نہیں لگا رکھا۔ پھر تو ہم بہت امیر ہوئے نا۔ وہ بہت ذہین بچی تھی، باتوں کو اچھے سے یاد رکھتی تھی اور صحیح وقت آنے پر پوچھ بھی لیتی تھی۔ ندرت اس کے ایسے سوالوں سے تنگ آ کر کئی بار اس سے مار پٹ چکی تھی۔ ایسے سوالات کر کر کے وہ اسے تیش دلا دیتی تھی، لیکن آج ان کی غیر موجودگی پر وہ یہ کھیت دیکھ کر مارے خوشی کے وہ اچھل پڑی تھی۔ اس کے واپس ہمارے کہنے پر انور کی تیوری چڑھی تھی اور اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ نوکر اور مالک کی حیثیت کبھی بھی ایک جیسی نہیں ہو سکتی ہے۔ محترمہ اتنی بار کہا ہے کہ وہ تمہارا کوئی سگا رشتہ نہیں ہوں۔ تم اللہ کی اسپیشل بندی ہو، اور اسپیشل لوگوں کے کوئی بھی رشتے اس روئے عرض پر نہیں بنے ہیں۔ سارے کے سارے کھیت آپ کے ہیں، اور آپ کے والد آپ کے اصل حقدار تھے۔ جب آپ 18 برس کی ہو جائیں گی تب آپ کے چچا کو قانونی فرض یہ دیا گیا ہے کہ وہ سارے کھیت آپ کے حوالے کر دیں، صرف اور صرف آپ کے۔ سمجھ آ گئی بات آپ کی؟ دماغ کی دہی کرنے میں وہ کوئی کسر نہیں چھوڑتی تھی۔ وہ اسے اپنا سگا رشتہ مان اور اس کی بہت احسان مند بھی تھی۔ اگر دنیا میں اسے کسی سے محبت اور لگاؤ تھا تو وہ انور چچا ہی تھے، لیکن وہ ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں پر غصہ کر جایا کرتے تھے۔ نور کے روز روز یاد دہانی کروانے سے تنگ آ کر آخر کار آج انور وقت نکال کر اسے ایک جاگیر کی سیر کروانے لے کر نکلا تھا، اور پچھلے آدھے گھنٹے سے اپنی خاموش مزاجی کے برخلاف باتونی نوری کو ایک ایک چیز کی تفصیل بتا رہا تھا، اور یہ محترمہ تھی کہ بجائے اتنی ہی معلومات پر اتفاق کرنے کے مزید سوال جواب کر کے انور کو ضبط آزما رہی تھی۔ وہ بھی اس ننھی سی بچی کے خاص لگاؤ رکھتا تھا، لیکن کبھی بھی زندگی میں اس نے کھل کر کبھی اپنے جذبات کا اظہار نہیں کیا تھا۔ چاہے وہ کوئی بھی رشتہ ہو، لگاؤ رکھنے کے باوجود بھی وہ ذرا اکھڑ اکھڑ سا نظر آتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یہ بچی اس سے زیادہ دل لگا لے، کیونکہ آخر کو 18 برس کو ہوتے ہی اس بچی کو یہاں سے نکال دیا جائے گا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ رشتوں کی وجہ سے تکلیف اٹھائے۔ وہ اس زمین پر ایک خاص مقصد کے لیے لے کر آیا تھا، تاکہ وہ یاد دہانی کرا سکے کہ اس کی اپنی زمینیں کون کون سی ہیں۔ اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے بعد وہ اپنا حق واپس ان ظالم لوگوں سے لے سکے۔ یہاں کی مالکن نور تھی اور وہ ایک ملازم ہی تھا۔ ملازم کبھی اپنی حیثیت نہیں بھولتا ہے۔ بات تو میری سمجھ آ گئی، لیکن آپ ہر وقت اتنے زیادہ غصہ کیوں کرتے ہیں، یہ میری سمجھ نہیں آئی۔ غصہ کرتے ہوئے بھی آپ ندرت آنٹی جتنے برے نہیں لگتے۔ آپ کو معلوم ہے جب وہ غصہ کرتی ہیں تو ان کا غبار ایک ہی طرح منہ پھول جاتا ہے، اور ناک کتنی بڑی ہو جاتی ہے، تب وہ کافی خوفناک لگتی ہیں۔ میں نے کبھی خوفناک کارٹون دیکھے تو نہیں ہیں، لیکن وہ ان کا ایک کردار ضرور ہوں گی۔ نور ان کے تیز لہجے پر منہ بسور کر بولی، اور آخر میں اپنی بات کر کے خود ہی ہنسنے لگی، جس پر انور چچا نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس ننھی چڑیا کو دیکھا۔ اگر یہ بات ندرت بیگم خود سن لیتی تو شاید اس بچی کی ہڈیاں مرچ مرچیں لگا کر کتوں کے آگے ڈال دیتی۔ وہ اس وقت یہاں پر موجود نہیں ہے، اور کسی کی غیر موجودگی میں اس کی غیبت کرنا یا اس کے چہرے کے خد و خیال کو بتانا غیبت کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اور دوسری بات، اس کے سامنے غلطی سے بھی ایسی زبان ورنہ آپ کا انجام برا ہوگا۔ انور چچا نے سختی اور سنجیدگی سے سمجھایا، جس پر نور نے ناک چڑھائی تھی۔
پھر سے کھیت کھلیان کو دیکھنے میں مصروف ہو گئی، لیکن انور مزید نہیں چاہتا تھا کہ وہ یہاں رکے۔ اگر ندرت کے بچے بھی واپس آ جاتے تو وہ ضرور اپنی اماں کو اس بارے میں شکایت لگاتے۔ اب شام ڈھلنے کو آئی ہے اور ویسے بھی اس وقت آپ کا گھر سے باہر رکنا بالکل بھی مناسب نہیں ہے۔ کسی ملازم نے نصرت بیگم کو شکایت لگا دی تو آپ کی زندگی مشکل میں آ سکتی ہے۔ میں تو چاہتی ہوں کہ ندرت آنٹی اور اس کے میاں کبھی بھی واپس مت آئیں، وہ وہیں پر رہ جائیں، مجھے وہ بالکل بھی اچھی نہیں لگتی ہیں۔ انہوں نے مجھے حویلی میں قید کر رکھا ہے۔ محیط کو تو پڑھنے کی اجازت ہے، لیکن مجھے وہ کتاب اٹھانے نہیں دیتی۔ انور چچا کا ہاتھ پکڑ کر وہ زمین کے بنوں پر چلنے لگی اور ساتھ ساتھ انہیں اپنی شکایت بھی لگا رہی تھی۔ وہ خود یہاں پر ملازم تھے، وہ اس کی شکایت کو ختم کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ ظالم کو اپنے انجام بھگتنا ہی پڑتا ہے، اور انہیں یقین تھا کہ حق کی آواز ضرور رکھے اور بچے کو انصاف بھی ملے۔ سالوں پہلے شاہ صاحب سے پنگا لینے کے بعد جو دشمنیاں ان دونوں کے درمیان پیدا ہوئی تھیں وہ اب تک قائم دائم تھی، اور انور کو لگتا تھا کہ وہ خاندان ہی اسے انصاف دلا کر رہے گا۔ دور اندیشی کا سوچتے ہوئے حق اور حلال کے محورے پر ہی اپنا کام کر رہا تھا۔ وہ کسی صورت بھی یتیم کے ساتھ ہوئی ناانصافی کو آنکھیں بند کر کے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بچی جب بڑی ہو گئی اور حقیقت کو سمجھ جائے گی، ان سوالوں کے جواب اسے قدرت خود دے دے گی۔ وہ یہ سوال کرنا بھی چھوڑ دے، ابھی وہ معصوم تھی، ناسمجھ تھی، بلکہ حقیقت سے دور تھی، اور کبھی کبھار حقیقت سے ناشناسی بھی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے۔ وہ خود کسی احساس کمتری کا شکار نہیں ہوئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے ایک بچے کی بال گاڑی کے شیشے سے آ کر لگی اور اپنے نشان چھوڑ گئی تھی۔ نور نے آنکھیں چھوٹی کر کے اس لڑکے کو دیکھا۔ انکل، میں معذرت چاہتا ہوں۔ وہ بچہ نور کی طرف دیکھتے ہوئے انور سے معذرت کر رہا تھا۔ انور نے اسے ہاتھ کے اشارے سے وہاں سے بھیجا۔ وہ شاہ صاحب کا اکلوتا اور لاڈلا وارث تھا۔ آج پہلی بار نور کی ملاقات الیاس خانزادہ سے ہوئی تھی۔ زندگیوں کے باب وہیں کھلے رہے تھے اور 18 برس سے ندرت بیگم کی حویلی پر حکمرانی تھی۔ اب یہ دیواریں بھی چیخ چیخ کر ظلم و ستم کی کہانیاں سناتی تھی۔ وہ نور اب بڑی ہو چکی تھی، جس کے سوالات رکتے ہی نہیں تھے۔ انور کی دور اندیش نظر بالکل ٹھیک ثابت ہوئی تھی۔ نور بیٹا، تمہیں معلوم ہے کہ کل ندرت بیگم اور چھوٹے صاحب نے بہت بڑے پیمانے پر پارٹی رکھی ہے؟ سننے میں آیا ہے کہ کل ان کی جیت کا جشن منایا جائے گا۔ نور نے کندھے اچکا دیے۔ گھر کے کاموں کی ذمہ داری اس ننھی جان پر آ گئی تھی۔ بہت چھوٹی عمر سے ہی ندرت بیگم نے اسے ملازموں کے ساتھ لگا دیا تھا، اور روٹی بھی ملازموں کے ساتھ ہی دی جاتی تھی۔ مجھے اس متعلق کچھ معلوم نہیں ہے، اور نہ ہی میں گھر کے معاملوں میں مداخلت دینے کی حقدار ہوں۔ افسوس ہوتا ہے کہ انور چچا نے اسے بچپن میں سارے قصے جھوٹے سنائے تھے۔ بھلا یتیم لوگ اللہ کے اسپیشل کیسے ہو سکتے ہیں؟ اس کے چچا نے تو اس کے ساتھ کوئی رحمدلی نہیں کی۔ وہ تو دنیا کے سب سے زیادہ بدنصیب لڑکی تھی، جس کو منحوس کہا جاتا تھا۔ وہ نور کہلانے کے لائق ہی نہیں تھی۔ چھوٹی بیوی، مجھے لگتا ہے کہ اس کا تعلق آپ کے ساتھ بہت گہرا ہے۔ کل آپ بھی تو 18 برس کی ہو جائیں گی۔ اس پر وہ طنزیہ سا مسکرا دی۔ یہ کالا دن کسی کے لیے خوش بے شک نہ لایا ہو، لیکن ندرت بیگم کی زندگی کا بہترین دن تھا۔ ان کی تو جیسے لاٹری نکل آئی تھی۔ اسے اپنی پیدائش اب بہت بری لگنے لگی۔ اس نے اپنی ماں اور باپ دونوں کا سر لے لیا تھا، وہ اپنی پیدائش پر کیسے خوش ہو سکتی تھی؟ جس دن اس کے والدین کی برسی ہو، یہ دن میری زندگی کا سیاہ دن ہے، اور میرے والدین کے مرنے کے بعد ان کو جو حکمرانی ملی ہے، شاید اسی کا جشن منانا ہو۔ وہ پھر سے برتن صاف کرنے لگی، کیونکہ یہ سارے کام ختم کر کے ہی اسے 2 نوالے روٹی ملنے گئے تھے۔ اس سے پہلے وہ جتنی بھی بھوکی ہو، مالکن کے ساتھ کھانے کی اجازت کسی کو نہیں تھی۔ سارا کام ختم کر کے روٹی کھانے کے بعد جب وہ اپنے کمرے میں جانے لگی تو نوکرانی نے بلایا کہ مالک آپ کو اپنے پاس آنے کا کہہ رہے ہیں۔ چچا نے زندگی میں اس سے کبھی بات نہیں کی تھی۔
اگر وہ کہیں کام کرتی نظر بھی آ جاتی تو وہ نظریں پھیر کر آگے چل دیتے تھے۔ چچی تو پرائے گھر سے آئی تھی، ان کا یہاں والوں سے خونی رشتہ نہیں تھا، لیکن چچا تو اپنے تھے۔ کیا ان کے خون بھی کبھی جوش نہیں مارا؟ جی آپ نے بلایا صاحب چھوٹے صاحب کہنے پر وہ حیرت سے اس بچی کو دیکھنے لگے، لیکن پھر اپنے خیال کو جھٹک کر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ چچی تو بڑے بے صبرے پن سے اس وقت کا انتظار کر رہی تھی۔ آج آخرکار وہ 18 برس کی ہونے والی تھی۔ اتنے سال انہوں نے صرف اس وجہ سے ان کو برداشت کیا تھا، ورنہ وہ کب کے والدین کے ساتھ انہیں بھی کسی یتیم جھولی میں ڈال آتا۔ ساری زندگی ہم نے تمہیں کھلایا پلایا ہے اور ہم ہی تمہارے سائبان ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد چچا ہی والی وارث ہوتا ہے، اور اب تم عورت ہو، ہمارے گھر کی عورتیں حویلی سے باہر قدم نہیں اٹھاتی۔ وہ دل ہی میں سوچنے لگی کہ اس کو کھلایا پلا کر انہوں نے کون سا احسان کر دیا ہے۔ یہ ساری زمینیں اس کے باپ کی تھی، سونا اگلتی زمینوں پر خود عیاشی کرتے ہیں اور اس پر احسان بھی جتا رہے ہیں۔ لیکن وہ خاموش رہی۔ ہم چاہتے ہیں کہ تم یہ بھاگ دوڑ سنبھالنے کی بجائے ساری زمینیں میرے نام کر دو۔ میں تمہارا چاچا ہوں اور اس پر میرا ہی حق ہے۔ 18 سال سے اس کی رکھوالی کر رہا ہوں، ورنہ یہ زمین بنجر ہو چکی تھی۔ لیکن چچا، یہ میرے ابا کا تحفہ ہے۔ ان کے بولنے پر ندرت نے غصے سے دانت چبائے اور اٹھنے لگی تو ہاتھ کے اشارے سے اس کے شوہر نے اسے روک دیا۔ تم نے بھی تو اپنے والدین کو اپنی پیدائش پر بھی تو تحفے دیے تھے، اور اس کے بعد کوئی زمین کی رکھوالی کرنے والا نہیں تھا۔ تمہیں تو احسان مند ہونا چاہیے کہ اتنا عرصہ میں نے تمہیں گھر میں کھلایا ہے۔ مزید کوئی بحث نہیں ہوگی، تم یہاں انگوٹھا چھاپ دو۔ چچا کی بے حسی اور خود غرضی پر اس کی آنکھوں سے پانی نکل آیا تھا۔ بے دردی سے اپنی آنکھوں کا پانی صاف کرتے ہوئے ایک نظر ان فرعون کی لاشوں کو دیکھا، جس کے اندر کی بدبو اور لالچ کی ہوس نے ان کی آنکھوں کے آگے پٹی باندھ دی تھی۔ ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کرنے کو تیار ہوں۔ وہ انگوٹھا لگانے کی بجائے قلم اٹھا کر وہاں اپنا سائن کر چکی تھی۔ چچا نے حیرت سے اسے دیکھا کہ کیا وہ پڑھ لکھ بھی سکتی ہے؟ کبھی انہوں نے کتاب تک نہ اٹھانے دی تھی، یہ نام لکھنا کہاں سے آ گیا؟ لیکن اس پر زیادہ داغ لگانے کی بجائے انہوں نے جائیداد کا جشن منانا شروع کر دیا۔ چچا اس کاغذ کو ہاتھ میں لے کر کافی دیر بیٹھے رہے، گردن اکڑاتے ہوئے وزارت کو قبول کیا۔ چلو لڑکی، اب تمہیں بہت اس گھر میں برداشت کر لیا۔ اچھا ہوا کہ تم نے زیادہ بحث اور مباحثہ نہیں کیا اور جلدی سے ہمارے مطلب کی چیز ہمیں دے دی۔ اب تم اس گھر سے نکل جاؤ، ورنہ تمہیں دھکا مار کے نکال دوں گی۔ یہ دھوکہ ہے، اس حویلی پر میرا حق بھی ہے۔ آپ لوگوں نے ہی تو کہا تھا۔ چچا ٹانگ کے اوپر ٹانگ چڑھا کر مسکرانے لگے۔ بھلا دشمن کی بات پر بھی بھروسہ کیا جا سکتا ہے؟ ندرت بیگم نے مزید دیر کیے بغیر اسے بازوؤں سے پکڑا اور گھسیٹنے لگی۔ نور کی چیخو پکار کسی کام نہیں آئی تھی۔ وہ اونچی اونچی آواز میں کہہ رہی تھی کہ صاف دھوکہ ہے، آپ لوگ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے۔ بغیر اس کی بددعاؤں کی پرواہ کیے بغیر اسے وہاں سے نکال دیا تھا۔ ندرت کہنے لگی کہ ایسے لوگوں کی بددعائیں لگنے لگی ہوتی تو آج ہم سڑک پر ہوتے اور تم اس محل میں بیٹھی ہوتی۔ انور چچا کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے تھے۔ ان کے آگے پیچھے کوئی نہیں تھا جس سے وہ مدد مانگ سکتی۔ اس بھری دنیا میں وہ اکیلی رہ گئی تھی۔ کاش چچا پر اعتبار نہ کیا ہوتا، اپنی گردن کٹوا لیتی، لیکن ان کاغذات پر سائن نہ کرتی۔ اپنے باپ کی زمین کس قدر آسانی سے اس نے دشمنوں کے حوالے کر دی تھی۔ وہ اپنے بہادر باپ کی بزدل بیٹی تھی اور اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ بارش میں کانپتے وہ زمین پر بیٹھ چکی تھی۔ دل ٹوٹنے کی وجہ سے جسم میں عجیب سا درد پیدا ہو گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ اسے اپنے چچا سے ایسی سنگ دلی کی امید نہیں تھی۔ کاش انور چچا یہاں ہوتے۔ خون کے رشتوں سے زیادہ تو دل کے رشتے اہم ہوتے ہیں۔ لالچ نے خون کے رشتوں کو سفید کر دیا تھا۔ ایک نظر پلٹ کر حویلی کو دیکھا تھا جہاں اس نے محرومی بھری لیکن اپنا بچپن گزارا تھا۔ اس کے والدین اس گھر میں رہتے تھے، اس کی خوشبو اسے محسوس ہوتی تھی۔ وہ یتیم تھی اور یہ یتیموں کا خدا ہوتا ہے۔
اس کے چچا چچی نے اسے آدھی رات حویلی سے نکالا تھا۔ یہاں رکنا بھی مناسب نہیں تھا، اس لیے وہ آہستہ آہستہ چلنے لگی اور بارش میں بھیگتی سنسان سڑک پر بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر کپڑے چپک چکے تھے اور درجہ حرارت منفی ہونے لگا۔ کانپتے ہوئے وہ خود نیلی پڑ چکی تھی۔ تب ہی دور سے کالی چمکتی گاڑی اس کے قریب آ کر رکی۔ ایک نوجوان خوبصورت شخص گاڑی سے نیچے اترا۔ سڑک پر لیٹی لڑکی کو دیکھ کر وہ فوراً سے پہچان گیا تھا اور اسے اٹھانے والا اس کے خاندان کا دشمن الیاس خان زادہ تھا۔ بچپن کی ملاقات کے بعد اب جا کر ان دونوں کا آمنا سامنا ہوا تھا۔ کافی دیر وہ کھڑا سوچتا رہا کہ کیا اسے ہسپتال چھوڑ کر چلے جانا چاہیے یا پھر حویلی لے کر جائے۔ اف، یہ زندگی کا اتنا مشکل سوال بھی نہیں ہے جتنا میں پھنس رہا ہوں۔ اماں سائیں سے ملوانے کے بعد اسے کہیں چھوڑ آؤں گا۔ خود سے سوال جواب کرتا وہ حویلی پر لے جانے کا فیصلہ کر گیا تھا۔ انور چاچا نور کو ذرا ہوش آنے لگا۔ انور چاچا کی پکار لگا کر بھی بے ہوش ہو گئی۔ الیاس انور کو تو نہیں جانتا تھا، لیکن وہ اس کے چچا تو ہرگز نہیں تھے۔ شاید کوئی اور ہمدرد ہو جو کسی پر رحم نہیں کرتا تھا، پر اس نے انہیں بانوں میں اٹھائے اپنے ڈیرے پر لے گیا تھا اور ملازم سے کہا تھا کہ ڈاکٹر کا انتظام کیا جائے تاکہ اس لڑکی کا بروقت علاج ہو۔ وہ سب حیران تھے کیونکہ آج تک وہ کسی عورت کے قریب نہیں گیا تھا، وہ بھی کسی اور کی نہیں، دشمنوں کی لڑکی تھی۔ وہ پہلے ہی کمزور ہے اور کافی دیر بارش میں بھیگنے کے بعد بخار بھی چڑھ گیا ہے، ان کا خاص خیال رکھنے کی ضرورت ہے۔ ڈاکٹر ہدایت دیتی وہاں سے جا چکی تھی۔ الیاس نے اپنی والدہ کو بھی فون پر ساری حقیقت بتا دی تھی۔ وہ تو اڑ کر وہاں پہنچ جانا چاہتی تھی، لیکن شہر سے گاؤں تک کا راستہ کم سے کم بھی 1 گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ مالک، اگر آپ برا نہ مانیں تو میں پوچھ سکتا ہوں کہ دشمن کی بیٹی کو پناہ کیوں دی ہے؟ اس لڑکی کی خوش قسمتی کہہ لو یا بد قسمتی کہ یہ میری والدہ کو عزیز ہے۔ کافی دیر کے بعد جب اسے ہوش آیا تو اس کے قریب ایک لڑکے کے علاوہ خوبصورت اور سوبر عورت بھی بیٹھی تھی، جو عمر میں ندرت چچی جیسی تھی، لیکن اپنا خیال رکھنے اور حق حلال کی روزی روٹی کھانے کی وجہ سے وہ عمر میں کافی ینگ دکھائی دیتی تھی۔ ان کے چہرے پر ایک خوبصورت سی مسکراہٹ تھی۔ میں کہاں ہوں، وہ ان لوگوں کو پہچان نہیں سکی۔ کبھی حویلی سے باہر نکلی ہوتی تو ان لوگوں کو پہچان ہوتی۔ ساری عمر ان سے حویلی میں قید کر کے رکھا گیا تھا، اور جب وہ چھوٹی عمر میں الیاس سے ملی تھی تب وہ کافی الگ دکھائی دیتا تھا۔ بیٹا، تم شاہ حویلی میں ہو، میرا بیٹا تمہیں راستے سے اٹھا کر لایا ہے، کیا تم دوبارہ اپنے گھر جانا چاہتی ہو؟ اس نرم دل عورت نے نرمی اور محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، لیکن شاہ حویلی کا سنتے ہی وہ خوف سے کانپنے لگی۔ یہ لوگ بھی ندرت چچی کی طرح ظالم نہ نکل آئیں، کہیں وہ اس پر مزید ظلم نہ کریں۔ اف، کہاں پھنس گئی ہوں، مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے۔ اس کے چہرے سے پسینے چھوٹنے لگا اور ایک دم سے رنگ سفید پڑ گیا۔ تبھی وہ جلدی سے بغیر جواب دیے اٹھنے لگی۔ لڑکی، رکو، کیا تمہیں بڑوں کی تمیز نہیں ہے؟ اماں سائی نے تم سے کوئی سوال کیا ہے اور تم اس سوال کا جواب دیے بغیر ہل نہیں سکتی ہو۔ الیاس چچا کو ذرا ڈرانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر وہ یہاں نہیں رہنا چاہتی تو وہ خود یہاں سے جا سکتی ہے، کسی قسم کی کوئی زور زبردستی نہیں کی جائے گی۔ وہ اپنی چادر ٹھیک کرتے ہوئے وہاں سے بھاگنے لگی۔ اچھا ہی تھا کہ ماں رحم دل تھی، ورنہ شاید یہ لڑکا اسے اوپر ہی پہنچا دیتا۔ اماں، اس کے ظالم چاچا اسے حویلی سے نکال چکے ہیں اور شاید 18 برس کے ہوتے ہی یہ زمینیں ان کے نام بھی کر چکی ہے۔ اب اس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یہ یہاں سے بھاگ کر کہاں جائے گی؟ پھر کسی سڑک پر لیٹی ہوگی اور میری طرح کوئی مدد کرنے کو بھی نہیں آئے گا۔ اگر یہ چاہے تو میں اسے اس ادارے میں داخل کروا دیتا ہوں۔ نور کے پاؤں رک گئے۔ وہ حیرت سے اس لڑکے کو دیکھنے لگی جو ساری حقیقت جانتا تھا۔ کیا شاہ خاندان نے اس پر نظر رکھی ہوئی تھی؟ لیکن وہ لڑکی انہیں کیا ہی دے سکتی تھی؟ وہ تو خود بے بس اور مجبور تھی۔ اس کے لہجے سے کہیں سے ہی معلوم نہیں ہو رہا تھا کہ وہ ان سے کوئی بدلہ لینا چاہتے ہیں۔ بیٹا، کیا یہ حقیقت ہے؟ پھر میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ تم اس دنیا میں کہاں در بدر بھٹکو گی؟
کتنے سال پہلے میری خواہش تھی کہ میں تمہیں گود لے لوں، لیکن اب میں تمہیں کہیں جانے نہیں دوں گی۔ الیاس کی ماں ہمیشہ کی طرح جذبات میں اس کے گلے لگی تھی، جس پہ وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگی۔ زیادہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں۔ جس ہسپتال میں تم پیدا ہوئی تھی، اس اسپتال میں اس دن بدقسمتی سے یا خوش قسمتی سے ڈاکٹر میری والدہ ہی تھی، جنہوں نے تمہاری والدہ کا آپریٹ کیا تھا۔ زندگی موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہوتا ہے، لیکن تمہارے چچا نے کافی ذہانت سے یہ میری ماں پر الزام لگا دیا۔ وہ سر جھکا کر رونے لگی تھی، اپنی ماں کی تکلیف کو یاد کر کے خود کو پھر سے قصوروار سمجھنے لگی۔ قصور میرا تھا اور مجھے یہاں نہیں رہنا چاہیے تھا، کیونکہ میرا منحوس سایہ آپ لوگوں کو کھا جائے گا۔ مجھے یہاں سے چلے جانا چاہیے، مجھے یہاں سے جانے دیں، میں اپنا ٹھکانہ خود ڈھونڈ لوں گی۔ وہ پھر سے وہاں سے بھاگنے کی تیاری کرنے لگی۔ اس مرتبہ الیاس نے اپنی ماں کا ہاتھ روک لیا تھا، انہیں یقین دلانے لگا کہ یہ لڑکی خود اپنے پیروں پر چل کر اس حویلی میں واپس آئے گی۔ کافی دیر حویلی سے باہر چلنے کے بعد جب اسے کوئی بندہ دکھائی نہ دیا تو اپنا فیصلہ جلد بازی کا لگا۔ کاش وہ ان سے انور چچا کی مدد ہی مانگ لیتی، اور کہیں سے کتوں کی فوج اس کے پیچھے لگ گئی۔ وہ پھر سے بھاگتی ہوئی حویلی کے اندر آ گئی، اور اس بار الیاس اس کا انتظار کرتا گیٹ پر ہی پایا گیا تھا۔ کیوں، تمہارا شوق ہو گیا پورا؟ حویلی سے بھاگنے کی بہت جلدی تھی؟ کیا تم بھی اپنے چچا کی طرح میری ماں کو دشمن سمجھتی ہو؟ لڑکی، اگر تم اپنے لفظوں سے میری ماں کو کوئی تکلیف دینا چاہتی ہو تو یہیں سے واپس چلی جاؤ۔ نہیں، وہ ظالم نہیں ہے، بلکہ میں ہی منحوس تھی۔ مجھے کسی سے کوئی شکایت نہیں ہے، پلیز مجھے ان کتوں سے بچا لیں۔ ان کے ساتھ چلتے ہوئے وہ اندر کی جانب آ گئی، جس کے بعد الیاس کی ماں نے اسے ساری حقیقت بتائی کہ انہیں گود لینا چاہتے تھے۔ پہلے دن سے ہی انہیں ان کی چچی کی حقیقت معلوم تھی، لیکن چچا نے دولت کی لالچ میں گود نہ لینے دیا۔ بیٹا، تمہیں پریشان ہونے کی اور خود کو منحوس سمجھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ دراصل اللہ نے ہم سب کا ایک وقت مقرر کر دیا ہے، اور ہمیں اس وقت پہ جانا ہی ہے۔ اس میں کسی دوسرے انسان کا کوئی ہاتھ نہیں ہوتا، اور اللہ اس چیز کو برا مانتا ہے کہ کوئی انسان خود کو منحوس سمجھے۔ وہ اسے اپنے سینے سے لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کی معصومیت پر انہیں بہت ترس آیا تھا۔ کیا سارا پیار اسے ہی دے دینا ہے؟ کچھ پیار کا حقدار میں بھی ہوں۔ ماں کی گود میں لیٹتے ہوئے وہ پیار کرنے لگا۔ نور ان دونوں کو حسرت سے دیکھ رہی تھی۔ یہ دونوں ماں بیٹے آپس میں کتنی محبت سے رہ رہے ہیں۔ اگر وہ اس خاندان کا حصہ بچپن سے ہوتی تو وہ بھی انہیں ایسی ہی محبت کرتے، لیکن اب وہ اس خاندان میں بہت مس فٹ سی تھی۔ میں آپ کی محبت کی قدر کرتی ہوں، لیکن مجھے انور چچا کے پاس جانا ہے۔ انہوں نے میرے بچپن سے خیال رکھا ہے، اور وہ مجھے اپنے والدین کی طرح عزیز ہے۔ اگر آپ ان کا پتہ ڈھونڈ کر مجھے ان کے پاس پہنچا دیں تو میں آپ کی احسان مند ہوں گی۔ الیاس کی ماں نے ایک نظر اپنے بیٹے کو دیکھا، جو آنکھ کے اشارے سے انہیں مطمئن کر رہا تھا۔ وہ لڑکی اگر اپنے کے پاس جانا چاہتی ہے تو وہ اسے روکنے کا کوئی حق نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی اس لڑکی سے کوئی خدا واسطے کا بیر تھا، کیونکہ جانتا تھا کہ یہ خود ظلم کی زنجیروں سے بندھی ہوئی ہے۔ 2 دن مزید گزر جانے کے بعد الیاس کی ماں کا تو مکمل دل لگ چکا تھا، لیکن نور ہر وقفے کے بعد انور چچا کے متعلق پوچھ لیتی تھی۔ ارنر نے کہہ دیا تھا جب اس کے بارے میں معلوم ہوگا وہ انہیں اس کے گھر پہنچا دیں گے، اور پھر آخر وہ دن آ ہی گیا جب الیاس اسے انور چچا کے پاس چھوڑنے کو جا رہا تھا۔ بیٹا، اپنا خیال رکھنا، اور جب بھی کسی مشکل میں پھنسو تو میرے پاس آ جانا۔ تم سے میرے دل کا بہت گہرا تعلق ہے۔ نور ان کی بات پر سر ہلا گئی، اور گاڑی میں بیٹھ کر خاموشی سے سفر کرنے لگی۔ الیاس اس دوران اس سے ہر چھوٹا موٹا سوال کر لیتا تھا، جس کا بہت مختصر سا جواب دے دیتی تھی۔ یہ وہ بچی تو بالکل بھی نہیں تھی جو بچپن میں اس نے دیکھی تھی، جو بٹر بٹر بولتی تھی ہر سوال کے جواب میں، پھر ایک سوال نکال لیتی تھی۔ آخرکار انور چچا کا گھر ہی آ گیا۔ 2 کمروں پر مشتمل ایک چھوٹا سا گھر تھا، جس کے باہر الیاس نے گاڑی روکی۔ الیاس خانزادہ آج خود یہاں ڈرائیو کر کے آیا تھا۔ بیٹا،
انور چاچا کو باہر دروازے پہ ہی کھڑا دکھائی دیے۔ انہوں نے نور کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ساری حقیقت نوکروں سے پتہ چل چکی تھی۔ وہ اس بچی کے لیے بہت پریشان تھے اور اچھا ہی تھا کہ شاہ خاندان کے ہاتھ لگ گئی۔ الیاس کو بھی انہوں نے اندر دعوت دی۔ بیٹا، میں تمہارا بہت میں احسان مند ہوں۔ یہ بچی مجھ سے اپنی بیٹی کی طرح عزیز ہے اور تم نے اس کی حفاظت کر کے مجھ پہ بہت بڑا احسان کیا ہے۔ کسی اچھی ماں کی تربیت ہو۔ اپنی ماں کی تعریف سن کر وہ دھیمے سے مسکرا دیا تھا اور انور چچا سے بات کرنے لگا۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی، شاید نور اس متعلق رضامند نہ ہو، اس لیے میں آج خاص طور پر خود آپ سے ملنے کو آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ نور اپنے چچا پر کیس کر کے ساری جائیداد واپس لے۔ نور نے ڈر کر انور چچا کا ہاتھ پکڑا۔ وہ ایسا کوئی کیس نہیں کرنا چاہتی تھی، کہیں اس کے چچا انور چچا کے ساتھ کوئی غلط نہ کر دیتے۔ بیٹا، چاہتا تو میں بھی یہی ہوں اور مجھے پتہ ہے کہ میری نور اس پر ضرور میرا ساتھ دے گی۔ حق اور سچ کے ساتھ لڑنا چاہیے۔ اور احساس محرومی کا شکار تو میں نے اسے بچپن سے ہونے نہیں دیا تھا۔ بڑا ہو کر یہ شاید سارے سبق بھول چکی ہے، لیکن میں کیسے؟ وہ انکار کرنے لگی، لیکن انور چچا نے اس کا ہاتھ پکڑ کر روک دیا۔ میری ایک شرط ہے کہ یہ کیس لڑنے سے پہلے تمہیں نور سے نکاح کرنا ہوگا۔ تمہاری آنکھوں میں اس کی پسندگی میں آویزہ دیکھ سکتا ہوں۔ اب سے نہیں، بچپن سے تم چھپ چھپ کر اس کا پیچھا کرتے ہو۔ پہلے اپنی ماں کو اس کا حال چال بتانے کے لیے اس کا پیچھا کرتی تھی، لیکن اب تم خود اسے پسند کرنے لگے ہو۔ انور چچا کی باتوں پر وہ حیرت سے انہیں دیکھنے لگا۔ اس دل کی بات کو تو اس نے بھی برسوں سے دل میں چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ یہ کوئی اتفاق نہیں تھا کہ وہ اس سڑک پر پہنچ گیا، بلکہ وہ اس کی زندگیوں کی اس قدر خبر گیری کرتا تھا کہ ہر مشکل وقت میں وہاں تک پہنچ ہی جاتا تھا۔ تم نور کی فکر مت کرو، نور کا سربراہ میں ہوں اور اس کی حیثیت سے میں یہ نکاح کی اجازت دیتا ہوں تاکہ تمہیں کیس مزید مضبوط ہو سکے۔ نور چچا کی بات پر سر جھکا کر بیٹھ گئی تھی اور اس کی بات کا مان کیسے توڑ سکتی تھی۔ اور پھر سادگی سے الیاس کے والدین کی موجودگی میں یہ نکاح ہوا اور اس بات کی خبر سنتے ہی چچا کو افسوس ہونے لگا کہ لڑکی کو گھر سے باہر نکالنے کی بجائے مار کیوں نہیں دیا۔ اب وہ ان کے لیے خطرے کی گھنٹی بن چکی تھی اور خطرے کی گھنٹی جلد ہی انہیں نوٹس بھی دے چکی تھی۔ نور نے اپنے شوہر کے ساتھ مل کر کیس کیا تھا اور آخرکار عدالت میں ان کے فیصلے کا دن آ ہی چکا تھا، جب نور کو ان کے والدین کی جائیداد کا حق ملنا تھا۔ الیاس نے نور کو بہت حوصلہ دیا تھا اور ان سب دونوں کے درمیان وہ اس پر اعتبار کرنے لگی تھی۔ اس نے خود اپنے ہوش و حواس میں بھی یہ ساری جائیداد میرے نام کی ہے۔ بچپن سے اب تک میں نے اس کا خیال رکھا ہے، اس کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، اپنی بیٹیوں کی طرح رکھا تھا۔ اور یہ لڑکی دشمنوں سے عشق لڑا بیٹھی اور اس کے بہکاوے میں آ کر گھر سے بھاگ گئی۔ بیٹا، کیا آپ اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہیں گی؟ وکیل نے اسے کٹہرے میں کھڑا کیا۔ اس پر اس نے بتایا کہ اس کے چچا نے تو کبھی اسے اسکول ہی جانے نہیں دیا، وہ تو پڑھی لکھی ہی نہیں ہے، پھر بھلا پیپر پر سائن کیسے کر سکتی ہے؟ یہ سب ایک جھوٹ ہے اور اس کے چچا نے کبھی اس کا خیال نہیں رکھا، بلکہ اسے گھر سے نکال دیا گیا۔ ظالم کا ظلم کب تک چھپ سکتا ہے؟ سارے ثبوت اس کے چچا کے خلاف تھے اور عدالت نے نور کے حق میں فیصلہ دیا تھا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ نور کے چچا اور چچی کو 10 سال کی قید بامشقت بھی ہو چکی تھی۔ ندرت چچی اپنی سلطنت چھن جانے کے غم میں وہاں پر چیختی چلاتی تھی، وہاں کی عورتوں پر حکم جمانے کی کوشش کرتی تھی۔ جب انہوں نے وہاں کی عورتوں کو نقصان پہنچایا تو جیل کی طرف سے انہیں ایک بند کوٹھی میں ڈال دیا گیا تھا۔ زندگی دن بدن تنگ ہوتی جا رہی تھی، جو انہوں نے بویا تھا وہی کاٹ رہے تھے۔ ظالم ظلم کر کے بھول جاتا ہے کہ اللہ کی رسی ضرور پکڑ میں لیتی ہے اور وہ ذات انصاف کرنے والی ہے۔ نور کو اپنے شوہر اور رحم دل چچا کے سارے انصاف مل چکا تھا۔ اللہ اگر دنیا میں کچھ رشتے کھوتا ہے تو اس کے نعم و بدل میں اچھے انسان سے بھی نوازتا ہے۔ یہ اس کی ذات ہے، وہ اپنے پسندیدہ بندے کو کب تک آزمائش میں ڈالتا ہے، لیکن آخر کار جیت
حق کی ہوتی ہے۔ اسی طرح سے میرے چینل کو لائک، کمنٹس اور سبسکرائب کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔